یہی تھا کہ یہ جو مہمان تشریف لائے جنہیں باقاعدہ بلایا گیا ہے ان سے ہی سنا جائے. ہمیں تو آپ ہر ہفتے سنتے ہی رہتے ہیں مجبوراً یا مسروراً جس طرح سے بھی ہو. بہرحال یہ ہے کہ اور اصل مقصد یہی تھا کہ بڑے لوگ جتنے موجود ہیں وہ پڑھ لیں. تو اب چونکہ آیا بھی آخری میں ہی نمبر ہے تو شاید سب مکمل ہی ہو گئے, کوئی رہ تو نہیں گیا. چلے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صدق اللہ العظیم. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چونکہ اس محفل کا عنوان عظمت قرآن کے نام سے ہی رکھا گیا تو ہم یہ چاہیں گے کہ اسی کے متعلق ہی تھوڑی سی گفتگو کی جائے. چونکہ الحمدللہ اولیاء اکرام کے فضائل و مناقب پر اچھی اور عمدہ گفتگو آپ نے مولانا شاداب صاحب مرکزی سے ہمارے سینئر ساتھی ہیں ان سے آپ نے سنی ہے اور یقیناً ایمان کو تازگی ملی. اللہ تعالیٰ ان کے جو کچھ کہے الفاظ ہے اس کو بارگاہ میں قبول فرمائے. عرض یہ ہے کیونکہ عظمت قرآن اس محفل کا عنوان رکھا گیا ہے. قرآن عظیم سے ہمارا تمسک کتنا ہے ہمیں صرف اس میں غور کرنا ہے. فضائل و مناقب کو تو ہم بارہا اپنے مسجد کے امام سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن عظیم پڑھنے کے کیا برکات ہیں وہ ساری چیزیں, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یقینی طور پر کیا ہمارے دل کے اندر قرآن عظیم کی وہ عظمت موجود بھی ہے جس کو حقیقی طور پر ہمارے لیے بھیجا گیا تھا. ہم ناز کریں اپنی قسمت پر کہ قرآن عظیم ہمارے آج سیکھنے کے لیے بہت سے ذرائع موجود ہیں اور یہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے اتنے تو اور زیادہ وسائل بڑھتے چلے گئے, ریسورسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. آج لوگ آن لائن میں قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. پہلے اتنے زیادہ پڑھانے والے بھی نہیں ملا کرتے تھے اور اچھا پڑھانے والے بھی بہت زیادہ نہیں ملا کرتے تھے. اب تو الحمدللہ ہر مسجد کے اندر جو ہے قاری قرآن موجود ہے, سکھانے والے اچھا پڑھانے والے موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, مکتب بنے ہوئے قائم ہیں, ان سے لوگ جو ہے منسلک ہو کر خود بھی قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن عظیم پڑھا سکتے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ ہم ہر چیز تو سیکھنا چاہتے ہیں, ہر کام کرنا چاہتے ہیں. نیا موبائل آیا اس کے سارے فنکشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. محلے کے اندر کہاں کس کے گھر کیا معاملات چل رہے ہیں ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کس کا کس سے کیا معاملات چاہیے ساری چیزوں کے ہمیں نالج ہونا چاہیے. اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ یہ سب ہو, لیکن اگر ہم کسی چیز کو نہیں سیکھنا چاہتے تو وہ قرآن عظیم ہے. ہاں یہ رونا ہے اپنی قوم کے لیے, یہ شکوہ ہے اپنی قوم سے. ہماری 20 سال کی عمر ہو گئی, 25 سال کی عمر ہو گئی, ابھی تک ہم صرف تاریخ ڈیٹ ہی منتخب کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پڑھیں گے, اس دن سے پڑھیں گے, اس دن سے پڑھیں گے. آخر کس نے گارنٹی دی ہے کہ 20 سال کے بعد زندہ رہیں گے؟ کس نے زندگی کا جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو گارنٹی دی ہے کہ 5 دن کی جو ہم نے مدت طے کری ہے 5 دن کے بعد زندہ ملیں گے؟ کس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے ان راہوں پہ لگا کر چھوڑ دیا؟ حالانکہ ہمارے اسلاف کا تو طریقہ یہ نہیں ہوا تھا. اسلاف کا جن بزرگوں کی بارگاہ میں ہم محفل میں حاضر ہوتے ہیں, کیا انہوں نے زندگی ایسے ہی گزاری تھی جیسے ہم آپ گزار رہے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں قرآن عظیم شامل نہیں تھا؟ کیا قرآن عظیم سے جڑ کر انہوں نے جو ہے آج جتنے علوم و فنون سیکھے جا سکتے ہیں ان سب کی اصل قرآن عظیم ہے. یاد رکھیں, دنیاوی علوم ہو چاہے دینی علوم ہو, ان سب کی جڑ اور اصل قرآن عظیم ہے. یاد رکھیے گا, قرآن عظیم کو چھوڑ کر, اس کے درس کو چھوڑ کر اب سوچیں مزید جگہوں پر کامیاب ہوتے تو یہ ایسا ممکن, ظاہری طور پر ایسا ہو سکتا ہے ہم جو ہیں پروفیسر بن جائے ہمیں قرآن نہ آتا ہو, ظاہری طور پر تو ہم دنیاوی ٹیچر ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اصل علم کی جو روحانیت ہے اس سے محرومی نظر آئیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری اس قوم کا حال ہے جو قرآن پڑھنا بھی جانتی ہے اور ہم قرآن سیکھنے کی آگے بڑھنا بھی جانتے ہیں. ہم چاہتے نہیں کہ ہم جو ہے آگے سیکھیں بڑھیں. ہم سوچتے ہیں ارے ہاں شروع کریں گے, ارے ہاں ہمیں پڑھ لینا چاہیے. کس دن احساس ہوتا ہے پتہ ہے؟ جس دن والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے, جس دن والد صاحب کا انتقال ہو جائے, ماں کا انتقال ہو جائے. اب ہم کرایہ کا مولانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کرایہ کا حافظ جی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس دن بھی جس والد نے ساری زندگی لگا دی ہے,
ہمیں اچھا کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے. اس والد کی قبر پر کھڑے ہو کر ہم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے، والد کا جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے، 10ویں 20ویں 40ویں کی فاتحہ نہیں کر سکتے. حال یہ ہے، اور اس والد سے بھی شکوہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو ہر علم دینے کی کوشش کی، ہر کچھ سکھانے کی کوشش کی، اس کی دنیا اچھی کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن عظیم سے اسے محروم کی رکھا. 2-4 دن کے لیے بھیجا مدرسے کے اندر، اگر بچے نے پڑھا تو ٹھیک، باقی کہتے ارے یہ نہیں پڑھ پائے، ہٹاؤ اسے. باقی دیگر چیزوں میں یہ نہیں کہتے یہ ہٹاؤ اسے، اس میں مکمل محنت مشقت کی جاتی ہے. والدین کو چاہیے توجہ کریں، اگر وہ چاہتے ہیں آخرت میں سربلندی چاہتے ہیں، آخرت میں سربلندی چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں، انہیں چاہیے قرآن عظیم اپنی اولادوں کو سکھائے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن لوگوں کو، کچھ لوگوں کو جو ہے ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کے آگے ماند پڑ جائے. سورج کی روشنی اس کے آگے ماند پڑ جائے، سورج کی روشنی اس کے آگے ماند پڑ جائے گی، اتنا تیز اس کی روشنی، اس تاج کی روشنی ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا گیا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن عظیم سکھایا. اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو قرآن عظیم سکھانے والے کو یہ مقام مرتبہ مل رہا ہے. تو جس نے خود قرآن عظیم سیکھا ہوگا اس کو کیا مقام عطا کیا ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل به یشفع یوم القیامت 10 نفر. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن عظیم پڑھا، اس کو یاد کیا اور اس کے احکام پر عمل بھی کیا، یعنی اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، تو فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا. یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو حافظ قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے. لیکن حفاظ اکرام جو ہیں ان احادیث کو سن کر جو ہے بہت زیادہ خوش نہ ہو جائیں. اس کا دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں، اگر قرآن عظیم پڑھا ہے، یاد کیا ہے، پھر بھلا دیا ہے تو پھر آخرت میں عذاب بھی بڑھ سکتے ہیں. امام غزالی نے احیاء العلوم الدین کے اندر لکھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے وہ سوالات کرے گا جو ایک نبی سے کیے جائیں. اللہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر قرآن عظیم پڑھا اور پھر اسے بھلا دیا، یاد رکھیں دنیا کے اندر منصب تو کتنا لے لیں، لوگ ہاتھ بھی چومتے رہیں گے، حافظی بھی کہتے رہیں گے، مولانا صاحب بھی کہتے رہیں گے، عزتیں بھی ملتی رہیں گی، لیکن آخرت میں یہ سب نہیں. آخرت میں جب ہی ہے جب وہ چیز برقرار ہے. اور ہمارے دنیاوی لوگوں کو بھی آنکھیں کھول لینا چاہیے، جو جس منصب کے لائق نہیں اسے وہاں بٹھانے کی کوشش نہ کرے. جسے قرآن یاد ہے وہی حافظ جی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے انجینئرنگ کری ہے وہی تو انجینئر ہے نا، جس نے ڈاکٹری پڑھی ہے وہی تو ڈاکٹر ہے نا، جس نے فلسفی پڑھی ہے وہی تو پروفیسر ہے نا. تو پھر جس شخص نے جو علم سیکھا ہی نہیں ہے یا سیکھ کر کے ختم کر دیا وہ آج حافظ کیسا ہے؟ تو اسے پھر ہم کیوں سر پر چڑھائے ہوئے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں حافظ جی ہم نے ان کو بہت زیادہ سر پر چڑھایا تھا، پھر یہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، حقیقت سے پردہ اٹھانا مقصد ہے. اللہ کر دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کر. کاش ہماری قوم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن عظیم سیکھنا ہے. انشاءاللہ پڑھنا ہے، قرآن عظیم پڑھنا ہے نا. جو لوگ قرآن عظیم نہیں پڑھے ہیں انہیں قرآن عظیم سیکھنا ہے انشاءاللہ. اس بارگاہ سے، اس مجلس سے یہی ہمارا جو ہے وہ آج جو ہے عہد ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن عظیم سیکھیں گے.